अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं। कल हमने होम इकोनॉमिक्स का आगाज़, इसके हवाले से हमने लेसन जो है वो पढ़ा कि होम इकोनॉमिक्स का आगाज़ कब हुआ। अमेरिका में जो है वो इसका आगाज़ हुआ। कुछ ख़वातीन ने अपने हमसायों के बच्चों को जो है वो तालीम देने का आगाज़ किया। शुरू में तो ये तालीम हिसाब और अंग्रेज़ी वगैरह की मज़ामीन तक दी जाती थी, लेकिन बाद में जो है वो लड़कियों के लिए जो घरेलू अमूर हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई हो गई, क्रोशिया हो गया, खाना पकाना, इस तरह की चीज़ें जो है वो बच्चियों को सिखाई जाने लगी। तो ये सिलसिला जो है वो कुछ सालों तक ऐसे ही रहा। फिर बाद में इस पढ़ाई को या इस किस्म की पढ़ने को जो है वो डैम स्कूल का नाम जो है वो दे दिया गया। और इसी दौर में बरतानिया में, ठीक है, फिनिशिंग स्कूल जो है इसके नाम से कुछ इदारों ने यही काम करना शुरू किया। और फिर बाद में इसको घरेलू अमूर के हवाले से इसमें बच्चों को तरबियत दी जाती थी, जैसे कि इनमें सिलाई का काम हो गया या बेकिंग वगैरह, ये काम बच्चों को सिखाए जाते थे। फिर 1899 में अमेरिका के एक शहर में एक जो है वो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें होम इकोनॉमिक्स को एक बाकायदा मजमून का जो है वो नाम दे दिया गया और इसकी अहमियत को जो है वो उजागर किया गया। फिर 1955 में लाहौर और कराची में होम इकोनॉमिक्स जो है वो कॉलेज शुरू किए गए। और इस तरह पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर ये हमने कल पढ़ा था कि होम इकोनॉमिक्स की तालीम का आगाज़ हुआ। लेकिन पाकिस्तान में जो लियाकत अली ख़ान की वाइफ हैं, बेगम राना लियाकत अली ख़ान, उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन के ताउन से पाकिस्तान में होम इकोनॉमिक्स की जो तालीम है उसकी बुनियाद जो है वो डाली। ये हमने कल बेटा इसके आगाज़ के हवाले से पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, वो होम इकोनॉमिक्स की तरक्की है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ होम इकोनॉमिक्स। तो वक्त के साथ साथ ना सिर्फ दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी होम इकोनॉमिक्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर लिया बेटा। अब आप इदारे देखें या बहुत से, तो मुख्तलिफ आपने ये देखा होगा ना, ये सेंटर अक्सर खुले होते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ बच्चियों को इतने टाइम पीरियड होता है। और ये जैसे कुछ वक्त के लिए बच्चों को ये टारगेट दिया जाता है, 3 माह के कोर्स हो गए या कुछ भी ऐसे अलग, उसमें बच्चों को साथ साथ आर्ट की तालीम दी जाती है। उन्हें कुछ तो पढ़ाया जाता है, साथ साथ कुछ कुछ ये हुनर सिखाए जाते हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई का हो गया या खाने की अशिया के हो गए, या इसके अलावा मुख्तलिफ हुनर जो है वो बच्चियों को सिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक तो वो पढ़ती भी हैं और साथ में ऐसे हुनर सीख जाती हैं जिसकी वजह से वो अपने जो है वो कुछ हुनर के ज़रिए वो कोई ऐसा पेशा भी इख्तियार कर सकती हैं कि वो कुछ अर्निंग का या अपने घर वालों की हेल्प का जो है वो बायस बनती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कहीं हम स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी के विज़िट में जाएँ तो वहाँ पर अगर कोई एग्ज़िबिशन वगैरह जब अक्सर लगती होती है या कोई भी ना, तो अक्सर बच्चियों ने हैंड मेड जो है बैग बना कर रखे होते हैं कि इतने खूबसूरत बैग, उन पर कढ़ाई करके या मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बनाकर इतने खूबसूरत सिलाई जो है वो किए जाते हैं। या कोई मुख्तलिफ़ किस्म के पीसेस बनाते हैं, यानी कि घर को डेकोरेट करने के लिए डेकोरेशन पीस जो होते हैं वो बनाए होते हैं उन्होंने। या चादर जो है या किसी कपड़े पर, या सूट भी इवन लोग बच्चियां बनाती हैं कढ़ाई करके, या मुख्तलिफ ऐसे उनको खूबसूरती के साथ डिज़ाइनिंग करती हैं। या सिलाई कढ़ाई अगर बच्चों ने सीखी है तो वो जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बना सकती हैं। घर को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ जो है वो आर्ट के कुछ होता है ना कि वो उसी के साथ जो है वो पेपर के साथ ही डिज़ाइनिंग करती हैं। कुछ वैसे ही आर्ट डिज़ाइनिंग का शौक़ होता है ना, तो वो जैसे ड्राइंग करती हैं, जैसे किसी मुसव्वरी कह लें जिसको, कि उसके ज़रिए बच्चियाँ जो है वो बनाकर बहुत ज़्यादा जो है, जैसे अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्ट ये चीज़ें होती हैं ना, तो अल्लाह ताला ने किसी को ये इल्म दिया है, तो जब वो इन इदारों में जाकर मज़ीद इल्म हासिल करती हैं, मज़ीद चीज़ें कुछ सीखती हैं, तो उनको और ज़्यादा बेहतरी के मौके जो है वो मिलते हैं। तो शुरू में तो ऐसा था कि बहुत कम जो था, जब आगाज़ हुआ तो लोगों ने शुरू तो किया लेकिन बहुत कम था। लेकिन जैसे जैसे फिर वक्त जो है वो गुजरता गया, तो ना सिर्फ दुनिया में ही बल्कि पूरे पाकिस्तान में होम इकोनॉमिक्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की जो है वो हासिल कर ली। और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक इसमें अहम शोबों का फिर इजाफ़ा किया, यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ना, जिस दौर में जिस ज़माने में जिस भी जो है शोबे की ज़रूरत पड़ती, उसका इजाफ़ा किया जाता, इसको मज़ीद बढ़ाया जाता। मसलन शोबों ग़ज़ाओं की ग़ज़ाइयत और उनकी अहमियत, यानी कि ग़ज़ाओं के हवाले से कि पहले तो सिर्फ सिंपल खाना बनाना, फिर मुख्तलिफ़ ग़ज़ाओं की ग़ज़ाइयत जो है वो कैसे हासिल की जाती है, यानी कि गोश्त हो गया, अंडे हो गए या इसके अलावा दालें हो गई, या मुख्तलिफ़ तरीके से खानों को प्रिज़र्व करना, ठीक है, उनको महफूज जैसे अचार की सूरत में, या उनका खाने को देर तक इस्तेमाल करने के लिए उनका दुरानिया बढ़ाना, या जब ज़्यादा गर्मी होती है या ज़्यादा इस तरह के, तब ग़ज़ा को कैसे कैसे किन किन तरीक़ों से फलों को या सब्ज़ियों को या और इसके अलावा दालों को कैसे महफूज किया जा सकता है,
اس حوالے سے یہ جو ہے وہ یہ شعبوں اس میں اہمیت جو ہے وہ اس کی جیسے جیسے بڑھتی گئی، ان میں مختلف چیزوں کا اضافہ کیا جاتا گیا، غذائیت اور ان کی اہمیت کہ کھانے کے حوالے سے جو ہے کیسے چیزوں کو زیادہ دیر تک پرزرو کیا جا سکتا ہے، یا گوشت کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، دودھ کو کیسے جو ہے وہ جراثیم سے پاک کیا جا سکتا ہے، تو ان چیزوں کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ محفوظ کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ پھپھوندی یا مختلف جراثیم ہوتے ہیں یا خراب ہونے کا جن چیزوں کا ڈر ہوتا ہے ان سے اس کو کیسے بچایا جا سکے، ان کو حاصل کرنے کے طریقے کہ غذا کو اور کن کن طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور کون کون سے طریقے ہیں، کیسے ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ گھر میں رہتے ہوئے فہرست طعام بنانا، طعام بیٹا کھانے کو کہتے ہیں، کہ کھانے کی فہرست بنانا، کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بچیوں کو اتنی تعلیم دینا کہ وہ اچھے طریقے سے جان سکے کہ گھر میں رہتے ہوئے کیسے انہوں نے جو ہے وہ کھانے کی ترتیب بنانی ہے، کہ اگر ایک ہفتے کا بجٹ ہے یا ایک مہینے کا ہے یا جتنے بھی ٹائم کے حوالے سے بچیاں کیسے جو ہے وہ بجٹ بنائیں گی کہ اتنے جو ہے وہ ٹائم کے لیے اتنی ایک مہینے کے لیے اتنے راشن کی ضرورت ہے، اتنے جو ہے وہ چاول، اتنی دال، یا اس کے علاوہ سبزیاں دیکھ لیں یا اگر کوئی چیز آتی ہے ایکسٹرا یا بچ جاتی ہے اس کو کیسے جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے استعمال کرنا ہے، یا گھر میں دودھ آتا ہے اس کو کیسے اس سے جو ہے خراب ہونے سے بچانا، یا مختلف دودھ کی چیزیں بنانا، بہت سی چیزیں بنتی ہیں نا، اور اس کے علاوہ مکھن بنا کے اس کی مختلف چیزیں بنانی ہے، اس کے علاوہ مختلف چیزیں جو ہے، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا، ان کی فہرست بنانا. پھر گھریلو سجاوٹ، اور گھریلو سجاوٹ میں صرف یہ کرٹن وغیرہ یہ چیزیں نہیں آتی، اور بھی آرٹ کے بہت زیادہ ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ آرٹ کے بہت سے ڈیزائن ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آپ اپنے اسکول میں ڈرائنگ کر کے اکثر وہ جو لگاتے ہیں نا چارٹ لگاتے ہیں، تو گھر میں بھی ضروری نہیں کہ ویسے چارٹ لگائے جائیں، لیکن اس کے علاوہ اسی قسم کے آپ ڈرائنگ کر کے کسی اور اچھے پیج پر اس کو جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں وہ کر کے فریم کروا کے آپ اس طرح خوبصورت چیزیں بنا کے اچھی اگر پینٹنگ ہے تو آپ گھر کو سجا سکتے ہیں. مختلف قسم کے بچوں نے جو ہے وہ پھول بنائے ہوتے ہیں، کاغذ کے پھول یا کپڑے کے پھول، یا اس قسم کی چیزیں بنا کر گھروں کو سجایا جا سکتا ہے مختلف طریقوں سے. اور بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت وغیرہ یہ بھی علوم بچوں کو سکھائے جاتے ہیں کہ بچوں کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے، کس عمر کے افراد کو کیا چیز جو ہے وہ کھانے کے لیے دی جاتی ہے، کیا چیز جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں یہ رد و بدل ہوتے رہے، تبدیلیاں ہوتی رہیں. تو پاکستان میں بھی ہوم اکنامکس جو ہے اس کے مضمون میں مندرجہ ذیل جو ہے علوم میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع موجود ہیں، کہ اگر کوئی ہوم اکنامکس میں مزید آگے پڑھتا ہے نا آگے، تو اس میں بھی بہت سے ایسے جو ہے وہ علوم ہیں جو کہ آگے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان مضامین کو، جیسے ہم سائنس یا آرٹ پڑھتے ہیں، پھر اس میں مختلف آرٹس میں ہوتے ہیں نا مضامین کے، ہم یہ بھی رکھ سکتے ہیں اردو میں ایم اے کر سکتے ہیں، اور بھی ہے عربک میں، یا اور مختلف ہوم اکنامکس ہو گیا، یا صرف اکنامکس ہو گیا، یا اور بھی بہت سے جیسے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی بیٹا ہوم اکنامکس میں بھی آگے اگر کسی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے تو بہت سے ایسے مواقع موجود ہوتے ہیں جن میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ جیسے غذا اور غذائیت، ٹھیک ہے، فوڈ اینڈ نیوٹریشن، کہ غذائیت کیسے غذا کو ایسے استعمال کرنا جو کہ جسم کو نقصان نہ پہنچائے، یعنی کہ ہر چیز کو اس مقدار کے مطابق یا ٹائم کے حساب سے اس طرح استعمال کرنا کہ وہ نقصان بھی نہ پہنچائے، نہ موٹاپے کا باعث بنے، اور نہ ہی انسان کے لیے جو ہے وہ جسمانی کمزوری کا باعث بنے. اس طرح کی جو ہے وہ غذائیت سے بھرپور غذا جو ہے استعمال کرنا. لباس اور پارچہ بافی، کلودنگ اینڈ ٹیکسٹائلز، کہ لباس جو ہے وہ کیسے بہترین طریقے سے بنایا جاتا ہے، کس کس ڈیزائن سے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، یہ کپڑا بنانے، یہ ساری اس میں چیزیں آتی ہیں. پھر آرٹ اور ڈیزائن ہو گیا، آرٹ اور ڈیزائن کے اس میں مختلف طریقے سے جو ہے وہ مختلف کپڑے کا نہیں، اس کے علاوہ بھی گھر کو سجانے کے لیے یا آرٹ یا ڈیزائننگ ہو گئی یا ڈرائنگ ہو گئی یا پینٹنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ آتی ہیں. اور گھریلو انتظام اور گھریلو آرائش، ہوم مینجمنٹ اینڈ انٹیریئر، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے اس کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی، ہوم مینجمنٹ اینڈ انٹیریئر ڈیکوریشن، کہ اس کو بھی ہم جب گھریلو انتظام اور گھریلو آرائش کے حوالے سے ان چیزوں کو ہم جو ہے وہ دے سکتے ہیں. انٹیریئر جو ہے وہ ڈیکوریشن کے گھریلو انتظام اور گھریلو آرائش کو کیسے گھر میں رہتے ہوئے گھر کو خوبصورت بنانا، یا گھریلو انتظام اور گھر کی خوبصورتی کے لیے مختلف ڈیزائن یا آرٹ کے جو ہے وہ نمونے پیش کرنے، اس کو بھی ہم اس کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں. اور انسانی نشو و نما اور خاندانی علوم،
ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی اسٹڈیز کے انسانی نشوونما کی انسان کی بہترین نشوونما کے لیے، اس کی بہتری کے لیے اور خاندانی علوم کے لوگوں کو بہترین علم سکھانے کے لیے، مزید آگے پڑھانے کے لیے جو ہے وہ اس کے بارے میں جانا. یہ تمام علوم اب ایسے ہیں جس میں انسان جو ہے وہ ترقی کر کے مزید آگے بڑھ سکتا ہے اور مزید جو ہے اس میں ترقی حاصل کر سکتا ہے اور جدید تعلیم اس میں وہ حاصل کر سکتا ہے. جی بیٹا آج کا لیسن اتنا ہی ہے. ہم نے جو ہے وہ اس میں پہلے اس کا آغاز پڑھا اور پھر ہم نے آج کے لیسن میں ہوم اکنامکس کی جو ہے ترقی کے حوالے سے پڑھا کہ اس کی ترقی جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جو شروع ہوا تب اتنا جو ہے وہ نہیں تھا، پھر اس نے ترقی حاصل کر لی، بہت زیادہ ترقی ہو گئی اور پھر ضروریات کے مطابق اس میں مختلف پیشوں کا جو ہے وہ شعبوں کا اضافہ کیا جاتا رہا، جیسے غذا کے حوالے سے ان کے طریقے، پھر استحکام، گھریلو سجاوٹ، بچوں کی دیکھ بھال وغیرہ. تو پاکستان میں بھی رہ کر اگر کوئی شخص اس میں جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس مضمون کے حوالے سے تو اور بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع موجود ہیں. وہ انہیں پڑھے مختلف کون سے ہیں، وہ کون سے مضامین ہیں جن میں جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. غذا اور غذائیت، لباس اور پارچہ بافی، ڈیزائن اور آرٹ، گھریلو انتظام، گھریلو آرائش اور انسانی نشوونما اور خاندانی علوم وغیرہ. یہ وہ تمام ٹھیک ہے وہ شعبے ہیں جن میں انسان جو ہے وہ آگے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. جی بیٹا آج آپ لوگوں نے اتنا ہی لیسن یاد کرنا ہے، اس کو اچھی طرح یاد کریں. آج کا آپ کا لیسن بیٹا اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے بیٹا لیسن یاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے کاپی بیٹا اپنی ہوم سے سمپل کاپی نہیں لینی ہے. آپ نے ہوم اکنامکس کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں بیٹا آپ لوگوں نے اپنی کاپی جو ہے وہ پریکٹیکل والی کاپی لینی ہے اور جو آپ لیسن لکھتے ہیں کوشش کریں ہر لیسن کے مطابق آپ اس میں جو ہے وہ تصویر جو ہے وہ ڈرا کریں. یہ نیچے جو پارچہ بافی اور یہ غذا اور غذائیت اور گھریلو انتظام اور انسانی نشوونما اور خاندانی علوم، اس کے حوالے سے آپ اپنی کاپی پر یہ ڈرائنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ گھریلو انتظام کے لیے کوئی آرٹ کی چیزیں بھی آپ کاٹ کے لگا سکتے ہیں. پارچہ بافی لباس میں بھی آپ کپڑے کے حساب سے اس کو جو ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں اور انسانی نشوونما اور خاندانی علوم میں بھی آپ یہ بچوں کی تصویریں جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ آپ کو جو آئیڈیاز مختلف قسم کے اگر خوبصورت اور چیزوں کو بنانے کے آئیڈیاز آتے ہیں اپنی کاپی میں، وہ جو آپ جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں. تو لازمی آپ لوگوں نے لیسن کے ساتھ یہ جو پکچرز ہیں ان کو آپ لوگوں نے ڈرا کرنا ہے اور اپنا لیسن آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. آج کا بیٹا آپ کا لیسن اتنا ہی ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.